ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 76 تک 6 آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ کل کے درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ پاک نے نفی فرمائی آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ آپ شاعر نہیں ہیں، نہ ہم نے آپ کو شعر و شاعری سکھائی ہے، نہ آپ پر جو کتاب قرآن کریم اتری ہے یہ کوئی شاعری کی کتاب ہے، اور نہ شعر و شاعری کرنا آپ کی شان کے مناسب ہے۔ اس پر کل کے درس میں بہت تفصیل کے ساتھ بات ہو گئی، اور یہ بات عرض کی تھی کہ چونکہ ایمان والی زندگی ایک بامقصد زندگی ہے، اور اس مختصر اس محدود زندگی کو انسان اگر بے مقصد کاموں میں گزار دے جس کے پیچھے نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے، تو ایسی بے مقصد زندگی اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے۔ اس لیے ایک آدمی اگر باقی دنیا کے سارے کام چھوڑ دیں، نہ اس کو دین کی پرواہ ہے نہ دنیا کی سنجیدہ پرواہ ہے، بلکہ دن رات بیٹھ کر وہ یہ سوچتا ہے کہ میں کوئی شعر بنا لوں، کوئی خیالی محبوبہ، کوئی تخیلات، کوئی تصورات، توہمات اپنی طرف سے فرض کر کے اور پھر اس کے اوپر شعر و شاعری کر لوں، تو ایک مہارت تو ہے لیکن بامقصد زندگی نہیں۔ اور مومن کی زندگی بڑی کارآمد ہے، بہت متحرک زندگی ہے، قیمتی زندگی ہے۔ آج کی جو آیات ہے اس میں اللہ پاک نے اس انسان کو اپنی نعمتوں کا احساس دلایا کہ تم اپنی زندگی کو ضائع کرتے ہو جبکہ ہم نے تمہیں اتنی ساری نعمتیں اپنی طرف سے تیار کر کے تمہارے اختیار میں دے دی۔ آج دیکھیں نا، دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر ایک انسان اختیار رکھتا ہے، آسان الفاظ میں جس کے اوپر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے یہ گاڑی میری ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ دکان، یہ فیکٹری، یہ کاروبار میرا ہے۔ بھئی کیسے؟ کہتے ہیں بھئی اس کے کاغذات میرے نام پہ، اور میں نے بڑی محنت کر کے، رات دن ایک کر کے، خون پسینہ بہا کے یہ سارا سیٹ اپ میں نے لگایا ہے۔ اب دیکھیں جتنی نعمتیں آج کے انسان کے پاس ہے اور انسان اس پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے، در حقیقت یہ نعمتیں انسان کو کس ذات نے دی؟ اللہ پاک نے دی۔ اگر اللہ پاک نہ دینا چاہے تو انسان کچھ بھی کر لے، وہ نہیں کر سکتا۔ تو ان آیات میں اللہ پاک نے بندوں کو اپنی نعمتوں کا احساس دلایا۔ ان آیات کا ترجمہ ہے اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ بے شک ہم نے ان کے لیے اپنے دست قدرت سے یہ چوپائے، یہ جانور ہم نے ان کے لیے پیدا کیے۔ فہم لہا مالکون، اور یہ ان جانوروں کے مالک بن جاتے ہیں۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، پھر ہم نے ہی ان جانوروں کو ان انسانوں کے اختیار میں دے دیا۔ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، ان میں سے بعض پر بیٹھ کر یہ سواری کرتے ہیں۔ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، ان میں سے بعض جانوروں کو یہ کھاتے ہیں، اس کا گوشت حلال ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ان میں سے بعض جانوروں میں اور نفع کی چیزیں ہیں۔ وَمَشَارِبُ، اور ان جانوروں کے اندر ہم نے پینے کے اسباب یعنی دودھ ہم نے پیدا کر دیا۔ افلا یشکرون، تب بھی یہ انسان شکر ادا نہیں کرتا۔ واتخذوا من دون اللہ آلہۃ، اور ناشکری کرتے ہوئے اللہ کے علاوہ دوسرے معبود بناتا ہے، غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے۔ لعلہم ینصرون، تاکہ وہ اس کے بنائے ہوئے معبود اس کی مدد کر لیں۔ لا یستطیعون نصرہم،
حقیقت یہ ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز انسان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتی، نہیں کر سکتی۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کو بھی ایک جماعت بنا کر پیش کر دیا جائے گا، وہ خود اللہ کے سامنے عاجز بن کر پیش ہوں گے۔ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، لہٰذا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی باتیں آپ کو غمگین نہ کر دیں، آپ پریشان نہ ہو۔ اِنَّا نَعْلَمُ، بے شک ہم خوب جانتے ہیں، مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، جو باتیں یہ چھپ کے کرتے ہیں اور جو باتیں یہ کھل کے کرتے ہیں، ہمیں ان سب باتوں کا علم ہے۔ تو ان آیات میں اللہ پاک نے اپنی بعض قیمتی نعمتوں کا احساس دلایا، اور اس کے لیے اللہ پاک نے بطور مثال کے تذکرہ کیا انعامن۔ انعام کہتے ہیں وہ جانور جو چار پیروں پہ چلتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں چوپائے، چوپائے جانور۔ اب یہ جو چوپائے ہوتے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو حلال بھی ہے، یعنی جن کا گوشت کھانا حلال ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کون سا جانور حلال ہے چار پیروں والا؟ گائے ہے، بکری ہے، دمبا ہے، ہرن ہے، یہ سب یہ حلال ہے۔ اچھا، بعض جانور چار پیروں والے ایسے ہیں کہ جو حلال تو نہیں ہیں، لیکن ان پر یہ بندہ بیٹھ کے سواری کر سکتا ہے، جیسے کہ گدھا ہے اور گھوڑا تو حلال ہے نا دوستو، گھوڑا حلال ہے، اگرچہ استعمال میں نہیں ہے لیکن گھوڑا حلال ہے فتوے کے اعتبار سے۔ فقہ حنفی میں گھوڑا بالکل حلال ہے، لیکن گدھا ہے، خچر ہے، بعض جگہوں پہ ہاتھی بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ ہاتھی کو سدھارتے ہیں، اس پہ بھی سواری کرتے ہیں۔ بعض جانور ایسے ہیں کہ جس میں سواری یا گوشت کے علاوہ اور بھی منافع ہے، جیسے ان کی کھال، ان کی جسم کے بال، وہ بڑے کارآمد ہوتے ہیں، ان سے بہت ساری چیزیں بن جاتی ہیں۔ اور بعض جانور ایسے ہیں کہ جن کے دودھ سے بھی انسان فائدہ اٹھاتا ہے، جیسے گائے ہے، بکری ہے، دمبا ہے، اونٹنی ہے، تو ان کا دودھ بھی ہے۔ اب دیکھیں مختلف قسم کے جانور ہیں، مختلف قسم کے منافع اور فوائد آج ایک انسان اس سے اٹھاتا ہے، جبکہ حقیقت کی نظر سے اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے جانور ایسے ہیں کہ جن کی طاقت ایک انسان سے کئی گنا زیادہ ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، بھیڑ بکری ایک کمزور یا مختصر جانور ہے، لیکن آپ دیکھیں بڑے بڑے قداور، تنومند، مضبوط قسم کے بیل اور یہ بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں۔ تو بھئی کتنا ہے، کوئی کہتا ہے یہ 10 من کا ہے، یہ 12 من کا ہے، یہ 8 من کا ہے۔ آج کل جو جانور تیار ہوتے ہیں، آگے پھر قربانی کے دن آ رہے، اب آپ دیکھیں نا اتنا طاقتور جانور ہے، لیکن ایک دھان پان سا بچہ اس کی رسی پکڑ کے اس کو لے جا رہا ہوتا ہے یا نہیں؟ وہ اس پہ کنٹرول کر لیتا ہے۔ گھوڑا ہے، اب گھوڑا آسان جانور نہیں ہے اس کو قابو کرنا۔ جو گھوڑے پر سواری کرتے ہیں اور گھڑ سواری کے ماہر ہوتے ہیں، یہ بھی ایک بڑا سیکھنے والا عمل ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے جو سنت جو چیزیں فرمائی گئی نا حدیث پاک کے اندر، کہ مسلمان کو 3 چیزیں سیکھنی چاہیے، گھڑ سواری، تیر اندازی اور تیراکی، یہ سنت ہے۔ گھڑ سواری ایک مسلمان سیکھے، تیر اندازی سیکھے اور تیراکی سیکھے۔ تینوں کے اندر جو قدر مشترک علماء نے لکھا ہے وہ کیا ہے کہ ایک مجاہدانہ زندگی بن جاتی۔ اس امت پر کسی بھی وقت اگر جہاد کے یا مقابلے کے اور کافر سے آمنے سامنے کے حالات آ جائے تو یہ ایک بھرپور مسلمان ہونا چاہیے۔ یہ تو الٹے سیدھے کاموں میں آج لگا دیا تو سارے ذہن جو ہے نا ایک مسلمان کا وہاں پر لگ گیا۔ اب نہ گھڑ سواری ہے اور نہ تیراکی ہے، نہ تیر اندازی ہے، کوئی کسی کام میں اشتغال ہے، کوئی ایک پیر اٹھا کے ناچ رہا ہے، کوئی 2 پیر اٹھا کے ناچنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی کیا چیز کہ میں گانے باجے کے اندر ماہر ہو جاؤں۔ مقصد یہ کہ دیکھیں ایک کارآمد زندگی کتنی آسانی کے ساتھ ضائع کی جا رہی، وہ سب فاسد ہو گئی، خراب ہو گئی، برباد ہو گئی۔ تو بہت سارے جانور ایسے ہیں کہ جو اتنی آسانی سے قابو میں نہیں آتے، لیکن
ایک انسان اگر محنت کرے تو اس پہ قابو پا لیتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا گھڑ سوار ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ احادیث میں آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مہارت تھی کہ آپ بغیر زین لگے ہوئے گھوڑے پر اس کی ننگی پیٹھ پر آپ سوار ہو جایا کرتے تھے. یہ ایک انتہائی ماہر گھوڑ سوار کی علامت ہے کہ گھوڑے کے منہ میں لگام نہ ہو، اس کی کمر پہ زین نہ ہو، اور اس کی ننگی پیٹھ پر جا کے کوئی بیٹھ کے اس کو قابو میں کر لے. اس لیے محدثین نے یہ روایت نقل کر کے اس کے ضمن میں لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے پیغمبر محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انتہائی ماہر گھوڑ سوار تھے کہ بغیر زین اور بغیر لگام کے آپ گھوڑے پر بیٹھ بھی جاتے، اس کو قابو بھی کر لیا کرتے تھے. تو اب دیکھیں جانور تو بڑا ہے لیکن ایک انسان اس کو بھی قابو کے اندر کر لیتا ہے، اس کے دودھ سے ہم نفع اٹھاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو آج کا ایک انسان استعمال کر رہا ہے، یہ منافع جو ہم استعمال کر رہے ہیں دوستو، تو یہ کس کی عطا ہے؟ جی اللہ پاک کی. یہ تو اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے کہ اللہ پاک نے دے دیا. اور دیکھیں یہاں جو تعبیر استعمال کی، فرمائے خلقنا ذللنا، ہم نے یہ جانور پیدا کیے اور پھر ہم نے تمہارے اختیار میں دے دی، ورنہ تمہارے بس میں تو کچھ بھی نہیں کہ اس جانور کو تم نے بنایا ہو، اور تمہارے اختیار میں کچھ بھی نہیں کہ اگر ہم نہ چاہتے یہ جانور تمہارے قابو میں آ بھی نہیں سکتا تھا. اس لیے کبھی کبھی دیکھیں نا اللہ اپنی قدرت کے مظاہر دکھاتے ہیں. یہی پلا ہوا جانور اگر بے قابو بدمست ہو جائے وہ کتنا نقصان کر دیتا ہے. بعض دفعہ کئی سالوں کے پالتو جانور ہوتے ہیں لیکن ان کا دماغ آگے پیچھے ہو گیا، وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مالک ہے، سامنے کون ہے اور کون نہیں. کیوں؟ اللہ پاک اس بندے کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر یہ جانور تمہارے کنٹرول میں آیا تو بھی ہمارے حکم سے تھا، آج بے قابو ہوا تو بھی ہمارا حکم ہے، تاکہ انسان کو اپنی حیثیت کا اندازہ رہے. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، ان آیات سے ایک اہم سبق عبرت کا جو منتقل ہوا وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ہم آج جس دنیا کے اندر رہتے ہیں وہاں دو بڑی طاقتیں آپس میں متقابل ہیں. ایک ذہنیت یہ کہتی ہے کہ بھئی ہر چیز کا مالک وہ ہونا چاہیے جس کے پاس سرمایہ ہو. اس لیے ماشاءاللہ سب ساتھی پڑھے لکھے ہیں. ایک نظام متعارف کروایا گیا جس کو سرمایہ دارانہ نظام کہا گیا. اس کے بالکل اپوزٹ اور مقابل ایک نظام لایا گیا کمیونزم، سوشلزم کا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی سرمایہ نہیں، سرمایہ تو بنتا ہے ایک مزدور کی محنت سے. اگر مزدور نے محنت نہیں کی، وقت نہیں دیا، اپنا پسینہ نہیں بہایا تو یہ دنیا بنتی کیسے؟ یہ بلڈنگیں، یہ عمارتیں، یہ دفاتر، یہ فیکٹریاں، یہ کمپنیاں. اگر پیسہ ہے لیکن مزدور کہے میں کام نہیں کر رہا تو کیا فائدہ اس پیسے کا؟ بات سمجھ گئے؟ وہ دیکھیں دنیا کے اندر دو نظام آپس میں ٹکرائے، سرمایہ داریت کا جس نے کہا کہ سرمایہ اصل ہے، دوسری طرف ایک نظام محنت کا، انہوں نے کہا بھئی محنت اصل ہے. لیکن بحیثیت ایک مسلمان کے میرے دوستوں بزرگوں یاد رکھیں، نہ سرمایہ داریت کا نظام ہمارے دین سے متعلق ہے، نہ کمیونزم اور سوشلزم کا نظام ہمارے دین سے متعلق ہے. ہمیں قرآن کریم سے جو تعلیم ملی، حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ان آیات نے ان دونوں باتوں کی نفی فرمائی اور فرمایا کہ جو کچھ اس انسان کو ملتا ہے وہ اللہ کی عطا سے ملتا ہے، نہ سرمایہ کی حیثیت ہے نہ محنت کی حیثیت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ پاک اس بندے کو عقل نہ دے، شعور نہ دے، سمجھ نہ دے، تو دیکھیں نا ایک مجنون پاگل دیوانے کے پاس کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہوں، وہ کیا کر سکتا ہے؟ سرمایہ تو ہے لیکن وہ اس سرمایہ پر 1 کلو دودھ بھی خود نہیں لے سکتا، اس لیے کہ بیچارے کے پاس سمجھ نہیں ہے. اور اگر ایک آدمی کہے جی میرے پاس تو میں خوب محنت کرتا ہوں، میں صبح جا کے دکان میں بیٹھتا ہوں، میں سب کچھ کرتا ہوں، یہ سب چیزیں یہ کریں
لیکن اگر اللہ پاک لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالے ہی نہیں کہ وہ جا کے اس سے خریداری کریں. اب دیکھیں نا کتنے بڑے بڑے سٹورز ہوتے ہیں, ہوٹلز ہوتے ہیں, ادارے ہوتے ہیں, وہ اب سجا دیتے ہیں, اس پہ اربوں خربوں روپے لگا دیتے ہیں, لیکن 3-4 مہینے بعد دیکھیں وہ اس کو بند کر دیتے کہ ہم خسارے نقصان میں گئے. کیوں؟ کہتے ہیں ہمارا کسٹمر ہی نہیں. اب سوال یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے دکان پہ سینکڑوں کسٹمرز کی لائن لگی ہوئی ہے خریداروں کی, اتنے بڑے بڑے دکانوں کے مالک خالی بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں کوئی کسٹمر نہیں جا رہا, تو کیا یہ بات واضح نہیں ہو گئی کہ یہ خریدار کو بھیجنا, اس کے دماغ میں ڈالنا کہ بھئی مجھے جا کر یہاں سے خریداری کرنی ہے, یہ کسی ذات کے حکم کے تابع. تو اللہ جس کے کام کو چلانا چاہے وہ بیچارہ ایک گلی کے کونے پر بیٹھا ہوگا لیکن خوب برکتوں کے ساتھ ہوگا. اللہ پاک کا حکم نہیں ہو تو انسان سارے اسباب جوڑ لے, محنت کر لے, دن رات ایک کر لے, ناکام ہو جائے گا. اس لیے آج اس ذہن کو سدھارنے کی ضرورت ہے, اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنا ایمان عقیدہ یہ بنانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے رزق کے, ہمارے معاش کے, ہماری تجارت کے, ہماری کمائی کے, ہماری ملازمت کے جتنے بھی اسباب ہیں, ذرائع ہے, وسائل ہے, یہ سب چیزیں کس کے حکم کے تابع ہیں؟ اللہ کے حکم کے. اگر اللہ کا حکم ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں. لہٰذا جو نعمتیں اس انسان کو ملی نہ سرمایہ داریت کی وجہ سے ملی, نہ سوشلزم کی وجہ سے ملی, بلکہ عطائے حق کی وجہ سے ملی. اللہ کے عطا کرنے سے بندے کے پاس آئی ہے. چاہے انسان کے پاس گھر ہے, گاڑی ہے, زمین ہے, جائیداد ہے, یہ اللہ کی حقیقی ملکیت ہے, لیکن اللہ عارضی طور پر وہ ملکیت اس بندے کو اس دنیا کے اندر دے دیتے ہیں. اس لیے دیکھیں نا, جب بندے کا انتقال ہو جائے تو یہ نہیں ہوا کہ بھئی جی فلاں کا انتقال ہو گیا, چلو بھئی یہ زمین اس کے نام پہ بند کر دو, اس پہ تالا لگا دو. اب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں بھئی اب اس کی اولاد کو, اس کی بیوہ کو, اس کے ورثہ کو یہ خود بخود منتقل ہو جائے گا. جو چیز صرف محدود زندگی تک دی گئی, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عارضی ملکیت ہے, دائمی نہیں. ہر چیز کی حقیقی اور ابدی اور دائمی ملکیت صرف اللہ کے پاس. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, قرآن کریم میں فرمایا زمین و آسمان کی ہر چیز کی حقیقی میراث اور ملکیت صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے. اس لیے میرے عزیزو, دوستو, بزرگو, یہ آج جتنی چیزوں سے ہم نفع اور فائدہ اٹھاتے ہیں, دن رات میں کتنی مرتبہ اٹھاتے ہیں, یہ سب اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. اور جب اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرے, فائدہ اٹھائے, تو حق یہ ہے کہ شکر بھی اسی ذات کا ادا کیا جائے. بندہ عاجزی بھی اسی کے سامنے اختیار کرے, بندہ مان کے بھی اسی کی چلے, جھکے بھی اسی کے سامنے, پیشانی بھی اسی کے سامنے رکھے, ہاتھ بھی فریاد کے لیے اسی کے سامنے اٹھائے. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وہ انشاءاللہ کل عشاء کی نماز کے بعد ہماری ماہانہ اصلاحی بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی. عشاء کے بعد تمام احباب اس میں اہتمام سے شرکت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.